السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، کل میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ نہ دینے پہ وعید کی کچھ احادیث سنائی تھی، کچھ فوائد بھی گنائے تھے۔ اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے متعلق ہم آپ کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق ہی ایک واقعہ سنائیں گے۔ زکوٰۃ نہ دینے پر ایک عبرتناک واقعہ۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثعلبہ نامی ایک شخص تھا جس نے زکوٰۃ نہ ادا کیا۔ اس کا پورا واقعہ کیا ہے سنیے۔ ثعلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ثعلبہ، تیری ہلاکت ہو، تیری بربادی ہو۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ کم مال پر تو اللہ کا شکر ادا کر۔ زیادہ مال آنے پر تیرے لیے خطرہ ہے، تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اس پر شکر ادا کر سکے، تو حق کو ادا کر سکے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ثعلبہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ پہاڑ اگر میں کہہ دوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے ہو جائیں گے اور میرے ساتھ چلیں گے۔ لیکن ثعلبہ نے اپنے بات سے انکار نہیں کیا، بلکہ بار بار اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا اور وہ مالدار بننا چاہ رہا تھا، درخواست کی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے لیے دعا فرما دی اور ثعلبہ نے کچھ بکریاں لی، اور وہ بکریاں اتنی تعداد میں ہوئیں کہ وہ خود نہیں گن سکتا تھا۔ اتنی بڑی اور اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کا مدینہ منورہ کے آبادی میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو وہ مدینہ منورہ کی آبادی سے نکل کر دور آبادی میں جا بسا۔ اس بکریوں کی تعداد کی وجہ سے بہت زیادہ مالدار ہو گیا، بہت زیادہ اس کے پاس بکریاں ہو گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بکریوں میں برکت ہوئی، اتنی تعداد بڑھی، بکریوں کی تعداد بڑھی، بڑھنے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی آبادی چھوڑ کر اس کو دوسری دور آبادی میں جانا پڑا۔ اب کیا ہوا دیکھیے، کس لیے چھوڑ کر گیا کہ اس میں مدینہ منورہ کی آبادی میں اس کو رہنا مشکل ہو رہا تھا، اتنی بکریوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، اللہ نے اتنی برکت دے دی تھی۔ اب دیکھیے، اس مالداری کی وجہ سے صرف ظہر اور عصر کی نماز باجماعت پڑھتا تھا، آتا تھا ظہر اور عصر کی نماز باجماعت پڑھتا، اور باقی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا تھا، چھوٹ جاتی تھی۔ کیوں چھوٹ جاتی تھی؟ یہ جو اللہ نے اس کو مال سے نوازا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تھوڑا مال تیرے لیے شکر کا باعث ہے، یہ زیادہ مال تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو اللہ کے شکر کو بجا لا سکے۔ لیکن ثعلبہ نہیں مانا، وہ جانتا نہیں تھا، بہرحال اس نے یہ غلطی کر بیٹھی۔ اب دوسری نمازوں میں وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتا تھا، اب اس کا مال اور زیادہ بڑھا، اور زیادہ ہو گیا اس کا مال، اتنا زیادہ بڑھا کہ اب وہ جمعہ کی نماز بھی چھوٹنے لگی، جمعہ کی نماز میں بھی وہ نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ مال کی محبت اور کثرت کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے انسان لالچی ہے۔ ان الانسان عجولا، ہر چیز میں انسان جلد باز ہے، مالداری میں جلد بازی ہے، کوئی بیماری ہے تو شفا میں جلد بازی ہے، ہر ایک چیز میں انسان جلد باز ہے۔ بہرحال اب مال کی محبت نے اس کا جمعہ بھی چھڑوا دیا، اب زیادہ مال کی محبت اس کے دل میں آ گئی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کسی سے کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے،
تو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کچھ بکریاں لی تھی، اس کی بکریوں میں اللہ نے برکت دی، بہت زیادہ بکریوں کی وجہ سے، بہت زیادہ کثرت کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ کی آبادی چھوڑ کر دوسری آبادی میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثعلبہ کی بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدقات کے لیے صدقات پر آیت نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ فلاں فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس میں سے ثعلبہ کا نام بھی تھا، اور یہ مال وصول ہو، ان سے صدقات کے مال۔ وہ 2 شخص گئے اور ایک دوسرے شخص کے پاس گئے، پہلے ثعلبہ کے پاس گئے تو ثعلبہ نے کہا کہ جاؤ بعد میں آنا، پہلے جس آدمی کے پاس جا رہے ہو وہاں جاؤ، میں پھر غور کروں گا، وہاں فارغ ہو کر آنا۔ پھر وہ اس آدمی کے پاس گئے تو اس آدمی نے کیا کہا، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے اور اللہ کا حکم ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، تو اس آدمی نے کیا کیا کہ اپنے مال میں سے اچھے تندرست اور خوبصورت جانوروں کو نکال کر بولا کہ یہ صدقہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ان لوگوں نے کہا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، ان 2 آدمیوں نے کہا ارے تم اپنے مال میں سے اتنے اچھے اور تندرست اور خوبصورت جانور کیوں دے رہے ہو، کچھ اور بھی تو دے سکتے ہو۔ اس نے بولا نہیں، یہ لے جاؤ، یہ اللہ کے راستے میں پسندیدہ ہے۔ بہرحال وہاں سے فارغ ہو کر پھر ثعلبہ کے پاس لوگ گئے، دونوں لوگ۔ تو ثعلبہ نے کہا کہ اچھا حضور کا جو لیٹر اور خط تھا وہ تو ذرا ہمیں دکھاؤ۔ تو اس نے پھر دیکھا، پھر بولا کہ یہ صدقہ، اسی طریقے سے دیکھ کر اور اس نے ٹال مٹول کی اور پھر اس نے نہیں دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخص کو دیکھتے ہی پہچان گئے اور کہا کہ ثعلبہ کی بربادی ہو، اور اس شخص کے بارے میں جس نے مال دیا تھا ان کے لیے خوشخبری، ان کے مال میں اللہ نے اور برکت دی، یہاں تک کہ اللہ نے ثعلبہ کے لیے آیت نازل کر دی۔ کیسا؟ اس نے کیا وعدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس مال آ جائے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں ہر جس کا جو حق ہے میں اس کو ادا کروں گا۔ اللہ نے اسی لیے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو لوگ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے مجلس میں، تو ثعلبہ کا کوئی قریبی آدمی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا دوڑا ثعلبہ کے پاس گیا، کہا کہ ثعلبہ تیرے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ دوڑا آیا حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا صدقہ قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تیرا صدقہ قبول نہیں کروں، تیرے مال کو قبول نہیں کروں، اس نے حکم دیا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت ابوبکر کے پاس بھی اس نے پیش کیا، لیکن حضرت ابوبکر نے بھی اس کے صدقہ اور اس کے مال کو قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور انہوں نے بھی اس کے صدقہ اور مال کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کا وفات ہو گیا۔ تو عزیز ساتھیوں، مال کی محبت ہرگز بھی دل میں نہ بٹھائی جائے، اسی لیے زکوٰۃ، صدقات، فطرات، غریبوں کی مدد، لاغروں، کمزوروں، بیواؤں کی مدد کرنے سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت بیٹھتی ہے، انسانی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نہیں تو پھر پیسے میں آدمی الجھتا ہے تو سود خوری بھی کرتا ہے، حرام خوری بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، چھین جھپٹ بھی کرتا ہے، ساری چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دلوں سے مال کی محبت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بیٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں دوستو، جاتے جاتے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ فالو کیجیے، ہاں، اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔